سے آدمی گھر کو چھوڑتا ہے، کاروبار کو چھوڑتا ہے، گھر والوں کو چھوڑتا ہے، مستورات جو جاری ہیں بچوں کو چھوڑ کے جاتی ہیں، یہ ساری قربانیاں دیتی ہیں وہاں کے حرم شریف کے لیے اور حج کے جو ایام ہیں اس کے لیے۔ اب وہاں جا کے ہمارا سارا وقت انہی چیزوں میں لگے، انہی چیزوں میں لگے۔ کوشش کریں کہ حرم سے باہر سوائے کھانے اور آرام کے باہر نہ آنا پڑے، باقی سارا وقت ہمارا حرم شریف کے اندر گزرے۔ باقی ساری چیزیں پاکستان میں کراچی میں مل جائیں گی، حرم شریف نہیں ملے گا، سب چیزیں ملیں گی، وہ نہیں ملے گی۔ کوشش کریں کہ ہمارا سارا وقت حرم شریف کے اندر گزرے۔ سب سے اونچا عمل، افضل عمل طواف ہے۔ اللہ جتنی توفیق دے جس کو، کثرت سے طواف کرے، خصوصاً جو جوان ہیں وہ تو خوب ہمت سے طواف کرے۔ حضرت امام زین العابدین ہیں یا ایک اور بزرگ ہیں جو بہت بڑے عابد گزرے ہیں، 200 طواف روزانہ کیا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ 200 طواف روزانہ کیا کرتے تھے۔ اور اس دور میں بھی ہمیں ایسے تو ملے ہیں جو 50-50 طواف کر لیتے ہیں، پچھلے سال ہی ملے ہیں، اس دور کی بات کر رہا ہوں، جو 50-50 طواف کر لیتے ہیں، سارے کام کرتے ہوئے، چھوڑ کے نہیں۔ وہ تو آدمی جب حرم کی طرف نیت کر لیتا ہے اللہ اس کے وقت میں برکت دیتے ہیں۔ 200 طواف کا اگر آپ حساب کتاب لگانے میں آئیں گے تو حساب کتاب 24 گھنٹے میں نہیں لگتا 200 طواف کا، وہ تو صرف برکت کی چیز ہوتی ہے۔ یہ برکت ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی برکت ایک ایسی چیز ہے جس کو کسی الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وہ جو حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ بارے میں آتا ہے کہ 61 قرآن پاک ختم کر لیتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 61 قرآن پاک ختم کرتے تھے رمضان المبارک میں، تو اگر ویسے دیکھیں تو بڑا مشکل لگتا ہے، جب اللہ پاک برکت دیتے تو بہت آسان ہے۔ اور یہ صرف کوئی قرآن ہی نہیں پڑھتے تھے، سارے کام کرتے ہوئے قرآن پڑھتے تھے۔ تو یہ چیزیں برکت کے ساتھ ہوا کرتی ہیں، کیلکولیشن میں لگیں گے تو سمجھ میں بھی نہیں آئے گا، آدمی کہے گا ناممکن ہے۔ لیکن برکت ایک ایسی چیز ہے کہ تو ہم نے دیکھا ہے انہی سفروں گزشتہ سال 50 طواف کرنے والوں، ایک نہیں کئی۔ اور اس کے لیے اگر میں تھوڑا سی عرض کر دوں کہ جانے سے پہلے یا پیدل چلنے کی عادت ڈال لیں پھر تو ہوگا، ورنہ 2 طواف کے پاس سب کے پیر بول پڑتے ہیں، سب کے پیر بول پڑتے ہیں، کیونکہ عادت نہیں ہے پیدل چلنے کی۔ پہلے عمرے کے بعد ہی آدمی تھک جاتا ہے کہ رانے چھل جاتی ہیں کہ کچھ ہو جاتا ہے، تو اگر جو یہاں سے مشق کر لے نا چلنے کی روزانہ 2-2.5-3 میل، پھر انشاءاللہ وہاں طواف بھاری نہیں ہوا کرتے۔ ابھی تو دن ہے، 16 تاریخ والوں کے بھی دن ہے، 10-12 دن ہے، اور 22 تاریخ والوں کے بھی دن ہے، روزانہ کچھ پیدل چلنا شروع کریں۔ اور تو مدینہ پاک میں تو اللہ توفیق دے آدمی پورے مدینہ پاک کے قیام میں پیدل ہی چلے، بچے سواری کے استعمال کرنے سے، سعادت کی بات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک کا قیام اختیار کر لیا تھا اور ساری زندگی مدینہ پاک کے قیام میں کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے، کبھی سواری پہ نہیں بیٹھے۔ کہتے تھے کہ جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک پڑے ہوں وہاں میری سواری کا پیر پڑ جائے یہ مجھے برداشت نہیں ہوتا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ پاک کے سارے قیام میں کبھی جوتا نہیں پہنا، کبھی جوتا نہیں پہنا، ایسا ادب، ننگے پیر رہے۔ کئی دن ہو جاتے تھے استنجا کیے ہوئے، کہ مدینہ پاک میں استنجا کرنے کی ہمت نہیں کرتے تھے۔ جب استنجا اتنا غالب آتا تو حدود حرم پہ جاتے، جو حدود ہیں حرم کی کئی میل کے فاصلے پہ ہیں، تو وہاں جا کے اس طرح بیٹھا کرتے تھے کہ خود تو حرم کے حدود میں بیٹھے ہوتے تھے اور فضلہ حرم سے باہر گئے، اتنا عادت۔ تو پیدل چلنے کی عادت پڑی ہوگی تو مدینہ پاک میں پیدل چلیں گے، مدینہ پاک میں پیدل چلنا تو سعادت کی بات ہے، سعادت کی بات۔ اور مولانا سید خان صاحب رحمہ اللہ ساری زندگی وہاں کے قیام میں اپنے گھر سے جو مسجد نبی کے بالکل برابر میں ہے قباء، ہفتے کی صبح پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے، خود بھی ان کی اہلیہ بھی، دونوں ہمیشہ پیدل جاتے تھے، پیدل آتے تھے۔ ہفتے کے دن قباء جانا سنت، صبح فجر کی نماز پڑھ کے چلے جاتے تھے، اشراق پہ وہاں پہنچتے تھے اور وہاں نفل پڑھے کہ وہاں نفل پڑھنے کے ثواب عمرے کا ثواب، اور پھر واپس پیدل۔ وہاں فرماتے ہم تو احد بھی پیدل ہی جایا کرتے تھے،
اب تو پتہ نہیں شاید کوئی حاجی ہو پیدل جاتا ہوگا. قبا تو جاتے ہوئے نظر آنے لگے ہیں کہ قبا پیدل جانے لگے ہیں. شوق ہو مدینہ پاک میں پیدل چلنے کا، مدینے کی وہ مبارک گلیاں پھر کہاں نصیب ہوں گی، کہاں نصیب ہوں. بہرحال میں تو طواف عرض کر رہا تھا کہ مکہ معظمہ کا سب سے بڑا عمل جو ہے وہ طواف، کہ اللہ پاک کی 120 رحمتیں ہر وقت بیت اللہ پہ نازل ہوتی ہیں، جس میں سے 60 طواف کرنے والوں کو ملتی اور 40 عبادت کرنے والوں کو، اور 20 جو صرف بیت اللہ کو دیکھ رہا ہو اس کو ملتی. کچھ بھی نہ کر رہا ہو بیت اللہ کو دیکھ رہا ہو، 20 رحمتیں اس پہ نازل. تو بیت اللہ کا تو صرف دیکھنا بھی اجر و ثواب، بیت اللہ کے اندر ہوں گے تو دیکھ سکیں گے. اور جو اکثر وقت بیت اللہ میں گزارے گا نا، پھر تو اس کو رش کے زمانے میں مطاف میں یہ ایسی جگہ جگہ ملے گی جہاں سے بیت اللہ نظر آئے. اور جو اکثر وقت نہیں گزارے گا تو بڑی مشکل سے چھت پہ کسی کونے پہ جا کے جگہ ملے گی. ثواب تو چھت پہ بھی وہی ہے، لیکن جو 20 نیکیاں بیت اللہ کو دیکھنے کی ہیں وہ تو نہیں ملیں گی. تو طواف کا خوب اہتمام. ہمارے بعض علماء کی نزدیک تو وہاں جتنے نفلی عمرے کرتے ہیں نا، وہاں سے مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے، اس کے مقابلے میں طواف افضل ہے. عورتیں ایسے وقت میں طواف کریں جب مردوں کا ازدحام نہ ہو، ایسے اوقات تلاش کر لیں، کیونکہ جہاں طواف کرنا اجر و ثواب ہے وہاں مردوں میں اختلاط گناہ بھی ہے. اور اللہ کے پرانے ساتھی ایسے اوقات بتا دیں گے جو بار بار جاتے رہتے ہیں، جس میں مستورات بسہولت طواف کر سکتی ہیں. تو اہتمام سے وہاں طواف میں وقت لگایا جائے، پھر وہاں عبادات میں. اور اسی طریقے سے اللہ توفیق دے جب عبادات سے فارغ ہوں تو آدمی بیٹھے بیٹھے قریب بیٹھنے والوں سے کچھ دین کی بات کر سکتا ہے. کسی کو نماز، کتنے لوگ ایسے ہوتے بیچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا. آپ حاجی کیمپ میں جا کے دیکھ لیں، ہماری جماعتیں حاجی کیمپ میں کام کر رہی ہیں، روز کارگزاری سناتی ہیں. جو اکثریت دیہاتوں سے آ رہی ہے ان کو بیچاروں کو کلمہ بھی نہیں آتا. طلبی تو بہت بڑی بات اور نماز تو بہت دور کی چیز ہے. اگر وہاں کے قیام میں ہم نے 2-4 کی نمازیں صحیح کرا دی تو کتنی زبردست کمائی ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ طواف کرتے کرتے کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے اور طواف بھی کرتے رہتے، اس کو کوئی دین کی چیز بھی سکھا دیتے، قرآن کی کوئی سورت یاد کرا دی، کوئی دعا یاد. تو طواف کرنے بھی آدمی کراتے ہوئے یہ کام کر سکتا ہے. تو فارغ اوقات میں اس طرح ہم بیٹھ کے لوگوں سے چپ کے بات کریں، دین کا شوق دلائیں. اور اسی طریقے ہمارے مولانا شہید خان صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو نئے لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے، ان کو عمرہ کرا دو، ان کو طواف کرا دو. بالکل پتہ نہیں ہوتا. گزشتہ سال ہمارے ساتھیوں کے ساتھی ملے، یہ ریاستی علاقہ جو کہتا ہے بھاول پور کا، وہاں کے ایک ساتھی تھے. وہ کہنے لگے، بھٹک گئے ساتھی سے، کہہ لیں جی میں یہ صبح اپنے ساتھیوں کے ساتھ آیا تھا اور اس مزار کے میں نے 3 پھیرے لگا لیے، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ بیت اللہ اس مزار کے 3 پھیرے لگائے، اب آگے میں نے کیا کرنا ہے؟ صبح سے شام میں بھٹک رہا تھا بیچارہ، ساتھیوں سے جدا ہو گیا. اس طرح پتہ نہیں کتنے ملتے ہیں. ایک شوق ہوتا ہے کہ میرا عمرہ ہو جائے، ایک شوق ہوتا ہے میری نوافل ہو، میری تلاوت، ایک ہے کہ آنے والوں پہ محنت کرنا. اب جس کا ہاتھ پکڑ کے ہم نے طواف کرا دیا اور صحیح کرا دی، ساری زندگی دعائیں دے گا. تو حرم میں رہتے ہوئے یہ اعمال ہم کر سکتے. نئے آنے والوں کو طواف کرا دیں، صحیح کرا دیں، ان کو باقی چیزیں سکھا دیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک زندگی میں ایک ہی حج کیا ہے، اور آپ کا سارا حج دین کو سکھانے والا حج تھا. جو حج کرتے ہوئے حرم کے اندر لوگوں کو دین سکھائیں گے، کسی کا کلمہ صحیح کرا دیا، کسی کی نماز سورہ فاتحہ یاد کرا دے، قل هو اللہ یاد کرا دے، اتنا تو کم از کم نماز تو ان کی صحیح ہو جائے. حرم شریف میں تو بیچارے نماز پڑھ سکے. اور ایک دو نہیں، آپ کو سینکڑوں اور ہزاروں ایسے ملیں گے جن پہ اس لائن کی محنت کی ضرورت ہے. حتیٰ کہ بعض کو وضو تک کرنا نہیں آتا، رواج ہی نہیں ہے دیہاتوں میں ان چیزوں کا. جماعتیں جب دیہاتوں میں گھستی ہیں نا، اس وقت پتہ چلتا ہے. یہاں سن کے بات تو ہمیں یقین بھی نہیں آتا کہ ایسا بھی ہوتا ہوگا، ایسا بھی ہوتا ہوگا، یقین ہی نہیں آتا.
میں آپ کو دیہاتوں کی جہالت کی بات بتاؤں، ایک اندر کے دیہات میں ایک جماعت گئی، وہاں ایک شادی کی تقریب تھی، تو وہ بھی گئے، تو نکاح پڑھانے والے آئے. یہ کوئی قصہ کہانی نہیں، یہ واقعہ ہے. ایک بلیڈر تھا جو فٹ بال کے اندر ہوتا ہے نا، اس میں ہوا بھری ہوئی تھی، اس میں ایک سوئی چبا دی. یہ کیا ہے جی؟ اس کے اندر 50 نکاح ہیں، وہ جتنی ہوا نکل گئی ایک نکاح ہو گیا. ایسی جہالت اب بھی ہے، اب بھی ہے. میں تو ماننے کو تیار نہیں تھا. پچھلے دنوں یہ جاوید مشتاق کا جب نکاح ہو، ڈاکٹر جاوید مشتاق کا ایک مسجد میں ڈیفینس میں، تو میں بیان کر رہا تھا، تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے پاکستان کے، وہ اس نکاح کی تقریب میں تھے. میں تو پہچانتا نہیں تھا، مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے جب اس موضوع پہ بات کی تو چیف جسٹس صاحب باہر نکل کے مجھ سے ملے، اور بیچارے تو تھوڑا سا خوش ہوئے، تو اس پہ کہنے لگے کہ آپ نے بالکل صحیح کہا. اور انہوں نے اپنے سندھ کے ایک شہر کا نام بتایا کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، اور وہاں ابھی تک یہ رواج ہے کہ لڑکیوں سے کہتے ہیں ہم نے تمہاری شادی قرآن سے کر دی، اب تمہیں شادی کی ضرورت نہیں ہے. شاید کوئی عام آدمی کہتا ہے تو میں نہیں مانتا. یہ ان کا قول. ڈیفینس میں انہوں نے گاڑی میں بیٹھتے یہ بات کی. تو جہاں اتنی دین سے دوری ہو، ہم توقع کریں کہ ان کی نماز صحیح ہوگی، ان کو وضو آتا ہو. لیکن چونکہ حج ایک رواج کی چیز ہے، ایک شوق بھی ہے، ان کے اولاد پیسے جمع کر کے ان کو بھیج دیتے ہیں. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کا حج صحیح کرائیں. یہ ہماری ذمہ داری. تو وہاں کے اعمال میں سے ایک اس عمل میں بھی ہم اپنا وقت لگائے روزانہ. 2-4 کا حج صحیح ہو گیا، ہمارا تو جیسا ہوگا ہوگا، اللہ پاک ان کی برکت سے ہمارا بھی بیڑا پار کر دیں گے. کیونکہ ایسے لوگ عموماً مخلص ہوتے ہیں، کوئی ان کی طبیعت میں اور کوئی چیز نہیں ہوتی، مخلص ہوتے ہیں، سیدھے سادے ہوتے ہیں. اللہ پاک کو بھی رحم آتا ہے. عورتیں بھی محنت کر سکتی ہیں. ایسی عورتوں کو چپ کے وہاں نماز سکھا دے، کلمہ سکھا دے، دین کی بات کو سکھا دے، دین کے سیکھنے کا شوق ان کے اندر پیدا کر دے. ہاں البتہ وہاں اس سے ذرا بچنا چاہیے کہ وہاں مجمع نہیں لگانا چاہیے. وہاں کی حکومت اس کو پسند نہیں کرتی کہ کوئی مجمع لگائے. وہاں دائیں بائیں بیٹھے ہوئے لوگوں سے آدمی بات کر سکتا ہے، یا 2-3 آدمی اکٹھے ہو جائے تو آدمی اس جگہ سے ہٹ جائے. کیونکہ ایک حکومت کا نظام ہے، وہ اپنے نظام کو بہتر چلانے کے لیے احتیاطیں کرتے ہیں اور کرنی چاہیے. تو وہاں کے کام میں اس پہ بھی ہے. تو بس کیا کہ زیادہ وقت ہمارا حرم شریف کے اندر گزرے، باقی سونے کھانے کے لیے گھروں پہ آئیں. اور انشاءاللہ مفتی صاحب آئندہ ہفتے آپ سے مسائل بھی رکھیں گے. میں تو مختصر اتنا کر رہا ہوں کہ حج کے سارے عمل میں ٹھنڈے ٹھنڈے اور اطمینان سے آہستہ آہستہ ساری چیزیں کریں. کہ جتنی وہاں مشکلات آتی ہیں وہ جلدی کی وجہ سے آتی ہیں. جو ہم سنتے رہتے ہیں نا کہ اتنی اموات جمرات کے اوپر ہو گئی، اتنے طواف زیارت میں ہو گئی، یہ سب جلدی کی وجہ سے. ہر حاجی کہتا ہے کہ میں جلدی سے کر لوں، میں جلدی سے کر لوں. سارا دن پڑا ہوا ہے رمی کرنے کے لیے. یہ ایک جذبہ بے شک زوال سے پہلے دن افضل ہے، لیکن علماء سے پوچھ لیں کہ جب ایسی حالت میں کہ ہر 10 منٹ بعد ایک لاش بیچ میں سے نکل رہی، کیا اس وقت بھی افضل ہے؟ وہاں لاؤڈ اسپیکر پہ اعلان کر رہے ہیں وہ بیچارے کہ ابھی مت آئے، ٹھہر جائے. ہم اس چکر میں چونکہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ زوال سے پہلے افضل ہے. یہ تو اس وقت تھا کہ جمرات خالی پڑا ہوا ہے، آدمی کہہ رہا ہے سو کے شام کو جاؤں گا. اس وقت تھا کہ بھئی مکروہ ہو جائے گا. جب ایسی جان کے خطرے ہیں، کیا ضرورت ہے ایسے رش پہ جانے کی؟ اطمینان سے جائیں. دوپہر کو کر لیں، شام کو کر لیں، رات کو کر لیں، صبح صادق تک وقت ہوتا ہے رمی کا. اور جن کے ساتھ مستورات ہیں ان کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا، کبھی مت جائیے اول وقت. وہاں چند لوگ ہمت بڑھا دیتے کہ اجی کچھ نہیں ہے، چلو. چند لوگ کہہ دیتے ہیں اور بس آدمی ریلے میں چل پڑتا ہے. بھی جہاں 1.5 دن احرام باندھا ہے، آدھا دن اور باندھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بہت سے مستورات کو 1 دن زیادہ احرام باندھنا پڑے گا. رات دیر سے رمی کی ہے، قربانی نہیں ہو سکتی، اگلے دن صبح ہوگی، کوئی بات نہیں، لیکن عمل کی طرح تو ہوگا. پھر رمی ایک عمل ہے جس پہ اتنا اجر و ثواب ہے. اب وہ تو یہی نہیں پتہ چلتا کہ رمی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. جب اتنی دور سے کنکر ماریں گے، اور کنکری کا اس ہودی کے اندر گرنا ضروری ہے، اتنی دور سے ماریں گے تو یہی نہیں پتہ چلے کہ رمی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. اتنا اونچا عمل، اتنا افضل عمل جلدی کی وجہ سے ہمارا ضائع ہوا ہے.
جن کے ساتھ مستورات ہیں وہ تو قطعاً جلدی نہ کریں، تینوں دن جلدی نہ کریں۔ تیسرے دن بھی یہ سنا ہے کہ غروب سے پہلے پہلے کر لو، تو صبح صادق تک کر سکتے ہیں۔ اس میں بھی جلدی کی وجہ سے سارا مجمع زوال سے لے کے غروب تک جب رمی کرنا چاہے گا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ مستورات والے اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے چلے، پھر انشاءاللہ کوئی پریشانی۔ ایسے طواف زیارت میں بھی پرانے احباب جو جاتے ہیں ان سے پوچھ رہے کس وقت میں جانا مناسب ہے، ورنہ اب پہلے وہاں ہوتا، اب طواف زیارت میں بھی مشکلات انہیں جانے لگی۔ پھر طواف زیارت جو حج کا سب سے بڑا رکن، وہ تو اطمینان سے ہو کم از کم۔ تو کسی چیز میں جلدی نہ کریں۔ اب مینا سے کہتے ہیں عرفات جاتے میں ایسی جلدی ہوتی ہے کہ کوئی گاڑیوں کے نیچے آئے جا رہا ہے، کوئی کچھ لے جا رہا ہے، کوئی ایک مصیبت۔ آرام سے، اور جو انشاءاللہ آرام سے جاتے ہیں وہ زوال سے پہلے پہنچ بھی جاتے ہیں، عرفات میں زوال سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ ایسی وہاں سے نکلنے میں بھی دیکھیے یہ ساری چیزیں کتابیں نہیں مکروہ ہے فلاں، یہ اس وقت کے لیے ہے جب سہولت ہو اور آدمی نہ کرے۔ 4 گھنٹے تک گاڑیاں جمی رہتی ہیں، دم گھٹنے لگتا ہے اندر، عورتیں بیچاری پریشان، پیشاب کا تقاضا ہے، اتر نہیں سکتی، بیچ میں اٹکی ہوئی ہیں۔ اس لیے بہت ہی اچھا ہے جیسے ماشاءاللہ بھائی ذیشان صاحب وغیرہ کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے، کہ اپنے وہاں آرام سے ٹھہرے، وہیں اپنے تھوڑا سا سستا بھی لیے، کھانے بھی کھا لیا، وہیں سے اپنے استنجا وضو کر کے آرام سے مزدلفہ پہنچے تو آرام سے پہنچ بھی جاتے ہیں اور کوئی دشواری بھی نہیں۔ تو کسی بھی چیز میں جلدی نہ کریں۔ ایک غلبہ ہوتا ہے وہاں جا کے جلدی کرنے کا، ہر چیز میں تھوڑا سا اس کو ذرا دبا لیں، اور اس کے لیے پرانے ساتھی جو ہوتے ہیں جو پہلے جا چکے ہیں ان کے تجربوں سے فائدہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ پھر 5 دن پتہ بھی نہیں چلتے۔ جو لوگوں نے پہاڑ بنائے ہوئے، حج تو سب سے آسان عبادت ہے، یہ غلط ترتیب کی وجہ سے مشکل بن گیا ہے، یہ لوگ مشکل سمجھنے لگے، ورنہ بہت آسان ہے۔ تو یہ 5 دن پتہ بھی نہیں چلتے کیسے گزر گئے۔ باقی کہ بھئی حج بہرحال حج کا سفر ہے، مشقت ہوتی ہے، اس کا ذہن پہلے سے بنا ہوا ہو۔ جو راحت کے ذہن لے کے جاتا ہے نا تو وہ ساری ترتیبیں بنی ہوئی بعض دفعہ فیل ہو جاتی ہیں۔ برسوں سے صحیح نظام چل رہا تھا اور کسی سال اٹک گئے کہیں پر، تو ساری کتنی ترتیبیں بنا لو وہاں ساری ادھر ادھر ہی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ذہن اپنا مشقت کا بنا کے جانا چاہیے، اور حج کا ثواب بھی مشقت کے بقدر ملا کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ عائشہ تیرے حج کا ثواب تیری مشقت کے بقدر ہے۔ تو مشقت سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس میں بھی آدمی لذت محسوس کرے کہ حج کی ایک ایک تکلیف کے اوپر اللہ پاک پتہ نہیں کتنے گناہوں کو معاف کریں گے۔ تو ذہن یہیں سے ہمارا بنا ہوا ہو، اگر کوئی چیز آگے پیچھے ہو جائے بالکل پریشان نہ ہو۔ حج کا سفر ہے، گھر کی زندگی تھوڑی ہے، کچھ نہ کچھ ہوتی ہے۔ حکومت کتنے بیچارے بہتر سے بہتر انتظامات کرتے ہیں، پھر بھی بعض دفعہ ٹریفک بلاک ہو گیا، سب کچھ کرنے کے باوجود، اتنی احتیاطیں کرنے کے باوجود بھی آگ لگی، کیا کریں بیچارے؟ لاکھوں کا مجمع ہے، مختلف مزاج کے لوگ ہیں، تو مشقت کا ذہن یہیں سے بنا کر جائے، پھر انشاءاللہ وہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ کھانے میں دیر لگ جائے گی، کوئی غم نہیں۔ آخر یہاں بھی تو دنیا کے کام کاج کرتے کرتے بعض دفعہ شام کے 4 بج جاتے، نہیں بج جاتے کھانا کھانے۔ اگر وہ کھانے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تو کیا بات ہے، بلا وجہ گروپ لیڈر کے اوپر ناراض ہونا۔ خصوصاً جو حج کے 5 ایام ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ذرا آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ بعض وقت کھانا عرفات کے سارا لے کے چڑھے، وہی گاڑی بھٹک گئی، وہ پہنچ نہیں سکی، باقی سب پہنچ گئے۔ تو کیا بات ہے بھائی، ایک دن اگر نہیں کھایا تو کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عرفات کے میدان میں صرف ایک دودھ کا پیالہ پینا ثابت ہوا، کچھ کھایا ہی نہیں۔ گو اللہ پاک مجاہدہ نہیں کرواتے، اب وہ دور گیا مجاہدے والوں کا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی ایسی چیز آ جائے تو طبیعت اس سے مانوس ہوئی ہو کہ بھی ایسا ہو جاتا ہے۔ قربانیوں کا ہے، ساری احتیاط کرتے کہ قربانی وقت پہ ہو جائے، کھانا وہاں سے پک کے مینا پہنچ جائے، لیکن بعض دفعہ پولیس والا عین وقت پہ رخ موڑ دیتا ہے گاڑی کا، بالکل خیمے کے قریب آ کے بعض جگہ کھانا پکوا کے منگواتے ہیں، تاخیر ہو گئی
تو یہ سارے ذہن یہاں سے ہمارے بنے ہوئے ہوں. ہر چیز میں ایسی جگہ کا مسئلہ، بعض جگہ تھوڑی سی تنگ مل جاتی ہے، کیا بات ہے، وہ 5 راتیں ہیں گزر ہی جاتی خیمے میں. بعض معلمین کا کچھ نظام آگے پیچھے ہو گیا، کوئی بھول سے کوئی خیمہ کم ہو گیا، کچھ اور چیز ہو گئی ایسی. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، یہ ذہن سارا یہاں سے بنا ہوا. اور چند چیزیں ہیں جو حج کی تقویت کا ذریعہ بنا کرتی ہیں کہ قبولیت والا حج وہ ہے جس میں خوب سلام کا پھیلانا ہو، خوب لوگوں کو کھانا کھلانا ہو، اور نرم کلام، اچھے اخلاق. مراد اچھے اخلاق. یہاں آدمی سوچتا ہے کہ اچھا کیا وہاں بھی غصہ آتا ہوگا؟ قرآن میں اللہ پاک نے کہا نا کہ حج وہ جس میں نہ لڑائی جھگڑا ہو، نہ کوئی جنگ ہو. تو آدمی سوچتا ہے کہ وہاں بھی ہوتا ہوگا. سب سے زیادہ قوت سے تو شیطان وہیں حملہ کرتا ہے. اس لیے ان صفات کی بھی مشق اللہ ہمیں جذبہ دے، خوب کھلائے لوگوں کو، جیسے اللہ پاک نے عربوں کو مزاج دیا ہے، ٹرک کے ٹرک روزانہ کھلانے پہ خرچ کرتے. اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. اور یہ تو تجربہ ہے کہ جو حجاج اپنے دسترخوانوں کو وسیع رکھتے ہیں اور ان کے دسترخوان پہ کبھی کسی ملک کے مہمان، کبھی کسی شہر کے مہمان، کبھی کسی جگہ کے مہمان خوب کھلاتے، اللہ پاک ان کو خوب برکت عطا فرماتے، خوب برکت عطا فرماتے. اللہ پاک خوب سخاوت کا جذبہ دے دے. اور یہ تو شروع سے ہوتا چلا آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے بھی جو قریش تھے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ حجاج کو کھلائیں گے تو اللہ ہمیں برکت دے گا. لہذا اس زمانے میں جتنے حاجی آتے تھے کوئی کھانا نہیں پکاتا تھا، سب ان عربوں کے مہمان ہوتے تھے. حتیٰ کہ عرفات تک کا انتظام کرتے تھے کہ مکہ معظمہ سے منا سے آگے عرفات تک جانے تک راستے کے دائیں طرف حوض بنائے ہوئے ہوتے تھے، اس میں سرید پکا کے بھر دیتے تھے، جو عربوں کا سب سے یعنی محبوب کھانا ہے. مرغوب گوشت کے اندر روٹی پکی ہوئی ہوتی ہے. اور بائیں طرف کے حوض میں ان کے اونٹوں کے لیے دانا اور پانی ہوتا تھا کہ حجاج وہاں بھی کھاتے ہوئے جائیں، کھاتے ہوئے واپس آئیں. یہ عقیدہ تھا. آج یہی برکت ہے. تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ان صفات کو کہ خوب کھلانا لوگوں اور خوب سلام کو پھیلانا، کیونکہ وہاں تو کوئی بھی غیر مسلم نہیں ہوتا، سب مسلمان ہوتے. خوب سلام کو اور نرم کلام. اور ایک درخواست یہ ہے کہ وہاں کے قیام میں بازاروں میں خریداری سے بچا جائے جس سے اعمال لٹ جاتے ہیں. سارا وقت پھر اسی میں آدمی کا لگتا ہے، ایک چیز خریدتے ہوئے دوسرے کا خیال، دوسری خریدتے تیسرے کا خیال، چوتھی کا خیال، حتیٰ کہ حرم کی نماز چھوٹ جاتی ہے. اور بعض جب خریداری کر کے لاتے نا تو وہ محافظ جو ہیں وہ حرم کے اندر چیز نہیں لانے دیتے، تو اس کی وجہ سے حرم سے باہر ہی نماز پڑھ لیتے. ساری چیزیں یہاں بکتی ہیں، کسی کو دینا لینا ہے یہیں سے لے کے دے دیں. یہ سارے مسلح جانے والے وہاں کی تو 2 ہی چیزیں ہیں، کھجور یا زمزم. 2 ہی چیزیں ہیں وہاں، کھجور یا زمزم. وہ بھی مدینہ منورہ کی کھجور ہو تحقیق کر کے، اور زمزم 2 چیزیں ہیں. تو اپنا وقت بازاروں سے بچا کے حرم میں گزاریں. اور آخری درخواست مستورات کی خدمت میں یہ ہے کہ پردے کا پورا اہتمام کیا جائے، پورا پردے کا اہتمام ہو. اللہ کے گھر جا رہے ہیں جہاں اللہ پاک نے پردے کے احکامات نازل کیے، اور جہاں کبھی کوئی صحابیات میں اس حکم کے بعد بغیر پردے کی نہیں ملی، اور پھر وہاں کی حکومت بھی اس پہ ناراض ہوتی ہے. بعض مرتبہ ان کا جو عملہ نگرانی پہ ہے، طواف کرتے ہوئے پاکستانی عورتوں کو سختی کے ساتھ ڈانٹتے، تو اس وقت ذرا شرم کے مارے ہماری گردن نیچی ہو جاتی ہے کہ سارے ملک والے پورے پردے میں اور ہمارے کی مستورات پردے میں نہ ہو. کئی دفعہ انہوں نے محافظین نے وہاں اس پہ سختی کی طواف کے دوران، میں نے خود دیکھا ہے. اس لیے یہیں سے ہم اس کی عادت ڈال لیں، پورے پردے کا اہتمام ہو. وہاں کے قیام میں بھی اس طرح کوشش کی جائے کہ مرد علیحدہ اور مستورات علیحدہ، پردے کا پورا اہتمام. اور اللہ پاک کو جو چیزیں پسند ہیں ان کو کرنا، اور اللہ کے نبی کو جو چیزیں ناپسند ہے اس سے بچنا. اس میں ایک چیز کھانے پینے کا ضائع کرنا بھی ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اہتمام سے منع کیا. حتیٰ کہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ کھانے کے بعد اگر انگلی پر بھی کوئی چیز لگ جائے تو دھونے سے پہلے اس کو بھی چاٹ لو، وہ بھی نالی میں نہ جائے. عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن جب کھانے سے باہر آتے تو میں پہچان لیتی کہ میرے آقا نے کس برتن میں کھایا ہے.
اتنا صاف. اب حرم شریف میں جا کے بھی وہاں کھانا ضائع ہو تو کتنی دکھ کی بات ہے. وہاں اس طرح ہم کھانے کو استعمال کریں کہ کھانا وہاں ضائع ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، مولانا سید خان صاحب رحم اللہ سے بارہا سنا. مولانا سید خان صاحب رحم اللہ کوئی تشریف لے گئے تو کھانے سے باہر نکلے تو ڈسٹ بین کے اندر کھانا پڑا ہوا نظر آیا. مولانا نے کہا بھائی کویت تو گیا. اللہ والوں کی زبان سے بات ایسی نہیں نکلتی. اس کے بعد تشریف لائے سوڈان، وہاں سے قطر آئے. اس وقت پتہ چلا کہ کویت پہ حملہ ہوا ہے، کویت سارا تباہ. رزق کا ضائع کرنا اللہ کو سب سے زیادہ ناگوار ہے. رزق کا ضائع کرنا، اس لیے کوشش اس کی جائے کہ وہاں رزق کا ایک ٹکڑا بھی ضائع نہ. اگر زیادہ پک گیا ہے، مستحقین وہاں بہت مل جاتے ہیں، ہم ان کو تقسیم کرنے کا انتظام کر لیں کہ ان تک پہنچ جائے. بہت مستحقین مل جاتے ہیں، ان تک پہنچ جائے. اور دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ اللہ پاک جو ہے ہمارے حج کو قبول فرما لے، اور وہ کیفیات جو مطلوب ہے اللہ پاک نصیب فرما دے. کیونکہ وقت ہو چکا ہے. اب انشاءاللہ اگلے نشست میں آپ سے مختلف حضرات مدینہ پاک کے قیام، وہاں کی حاضری اور وہاں کے آداب، کیونکہ مدینہ پاک میں آداب کا بہت زیادہ لحاظ ہے، بہت زیادہ. وہاں کی تھوڑی سی بے ادبی بھی بہت بڑی محرومی کا ذریعہ بن جایا کرتی ہے. تھوڑی سی بھی بے ادبی وہاں کی، بہت زیادہ ادب کے ساتھ وہاں رہنا. نہ وہاں کی کسی چیز کو برا کہا جائے، نہ وہاں کے موسم کو برا کہا جائے، نہ وہاں والوں کو برا کہا جائے. خصوصاً سے جو وہاں انتظامات کرنے والے ہیں، چاہے وہ حرم شریف کے اندر ہو یا حرم شریف کے باہر، خصوصیت سے جو جالی مبارک کے قریب کے محافظ ہوتے ہیں، ان کا بہت ہی زیادہ احترام. کوئی معمولی بات نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی حفاظت کی ذمہ داری جس کو ملی وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. مجھے اور آپ کو نہ مل جائے. ان کے بارے میں کوئی ہماری زبان سے سخت لفظ نہ نکلے. وہ وہاں کے انتظامات کو بہتر بنانے کے لیے بعض دفعہ سختی کرتے ہیں، اس کو ہم محسوس نہ کریں، بلکہ جب وہ کہے چلے جاؤ ہم چلے جائیں. جب وہ کہنے شروع کرتے ہیں حرم کو بند کرنا ہے، اس وقت ایک آواز لگاتے ہی آ جائیں. اور مستورات بھی جو ان کے اوقات ہیں صلاۃ والسلام پڑھنے کے، اس میں تشریف لے جائیں. اور بہت ہی ادب کے ساتھ، آواز ان کی اونچی نہ ہو. جیسے عورتوں کا پردہ ہوتا ہے، ان کی آواز کا بھی پردہ ہے. اگر وہ صلاۃ والسلام اس طرح پڑھ رہی ہیں کہ باہر قنات سے باہر مردوں کو آواز آ رہی ہے، تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جگہ کے ادب کے خلاف ہے، ہر جگہ کے لیے. تو صلاۃ والسلام میں بھی اتنے آہستہ الفاظ کہ باہر ایسی مردوں کو بھی ہے کہ اتنے شور سے صلاۃ والسلام نہ پڑھیں کہ دوسروں کو تکلیف ہو. آہستہ آہستہ. اور جب رش پڑ جائے تو زیادہ دیر میں کھڑا ہونا بھی ادب کے خلاف ہے. پھر تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ السلام جو ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابو بکر، السلام علیکہ یا عمر کہہ کے آگے چلتے. اتنا مختصر سلام. ہاں خالی ہے تو السلام بھی پڑھتے رہے، ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کو تکلیف ہوتی ہے اگر آدمی ماں زیادہ دیر جم کے کھڑا ہو جائے. یہ سب چیزیں انشاءاللہ اگلی نشستوں میں آپ حضرات کے سامنے جو مختلف احباب تشریف لائیں گے وہ عرض کر دیں گے. کتابوں میں اس کا مطالعہ کرتے رہیں. اللہ حضرت آپ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور وہ صفات جو حج کی قبولیت کی اللہ پاک نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ محض عدل و فضل و کرم سے ان حجاج کے حج کو قبول فرما لے. اے اللہ ان کے حج کو قبول فرما لے، اور حج سے پہلے پہلے جن اعمال میں لگنا چاہیے ان اعمال میں لگنے کی توفیق عطا فرما دے. اور جن کیفیات کے ساتھ تیری یہاں کی حاضری قبول ہوا کرتی ہے وہ کیفیات بھی تو ہی پیدا فرما دے، اور جن آداب کے ساتھ وہاں کی حاضری قبول ہوا کرتی ہے وہ آداب بھی تو ہی سکھا دے. اے اللہ تو عافیت و سہولت کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ حج کا سفر پورا کرا دے، اور اس سال کے حج کو سارے عالم میں ہدایت کے آ جانے
کا ذریعہ فرما دے اور بے دینی کے ختم ہو جانے کا ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ تو صحت تندرستی عافیت کے ساتھ جتنے بھی حجاج جا رہے ہیں ان کو جانا نصیب فرما، اور اس سال کے حج کو عافیت و سہولت کے ساتھ پورا کرا دے، اور ہر جانے والے کو حج مقبول عطا فرما، اور جو حج پہ جانا چاہتے ہیں اب تک ان کی جانے کی کوئی شکل نہیں بنی تو اس پہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ ان کی جانے کی شکلیں صورتیں بھی بن جائیں، تو عافیت و سہولت کے ساتھ ان سب کا جانا مقدر فرما دے، اور عافیت و سہولت کے ساتھ ان سب کو بھی جانے کی توفیق عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ مورخہ 4 جنوری سن 2004 بمقام مسجد بیت السلام ڈیفنس کراچی۔ جس سے آدمی گھر کو چھوڑتا ہے، کاروبار کو چھوڑتا ہے۔